أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج عید الاضحیٰ کے موقع پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوسرا دن ہے اور شب جمعہ ہے، تو آج سے ایک سلسلہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے متعلقین کو جیسے جیسے معلوم ہوگا وہ انشاءاللہ اس سلسلہ سے جڑ جائیں گے۔ آج سے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ ہر شب جمعہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق مرحمت فرمائی تو سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات میں سے کوئی نہ کوئی موضوع پیش نظر رکھا جائے گا اور اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آج میں نے انتخاب کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص عالیہ، اور یہ خاکسار کی کتاب کلید سعادت کا ایک چیپٹر ہے۔ اگرچہ کلید سعادت میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، لیکن ہر قاری کی، ہر سامع کی اپنی ایک لذت مطالعہ بھی ہوتی ہے، تو وہ اس سلسلہ کو اپنے طور پر بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو یہ اگرچہ سلسلہ لائیو ہے، مگر چونکہ ویڈیو کی صورت میں یہ ہمارے چینل میں محفوظ ہوگی، تو ساتھ ساتھ اہل محبت، اہل ذوق اس کو سماعت کرتے رہیں گے اور کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی کریں گے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص عالیہ کی بات ہے، خصائص سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، یعنی وہ آپ کی ذات شریفہ کا اور شخصیت مبارکہ کا خصوصی شرف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص عالیہ کی کوئی حد نہیں ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ٹھہرے تو پھر سب سے بڑی خصوصیت تو آپ کی یہ ہوئی، پھر ساری کائنات کے رسول، رسولوں کو بھی رسول، تو پھر آپ کے فضائل اور خصائص کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ہر ادا آپ کی جداگانہ ہے، جیسا کہ امام بصیری نے ارشاد فرمایا افاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگ تو عام نبیوں پر بھی فوقیت لے گئے، اپنی خلق یعنی اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اور اپنے خلق یعنی اپنے اخلاق اور اپنی عادات مبارکہ اور سیرت مبارکہ کے اعتبار سے، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، نہ تو علم میں کوئی آپ کے قریب پہنچا ہے اور نہ ہی جود و کرم میں کوئی آپ جیسا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے خاکسار کا بھی ایک شعر ہے، جلیل الشأن من کل المعانی رفیع ذکرہ فی کل وادی، کہ آپ ہر حوالے سے عظیم شان کے مالک ہیں، آپ کا ذکر ہر بلندی میں ہے، ہر پستی میں ہے، یعنی رفعت ذکر کے ہر جگہ چرچے ہیں۔ تو بعض، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خاکسار کی کتاب کلید سعادت کا چیپٹر ہے، تو اس میں نمبر وار آپ کے خصائص عالیہ بیان کی گئے ہیں، تو جس طرح کتاب میں مندرج ہیں میں اسی طرح ان کی خواندگی، ان کا مطالعہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ تمام مخلوق میں
عقل کے لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے، جو بھی آپ کی حدیث مبارک ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، اور عقلی پیمانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ چونکہ اعلیٰ عقل کی بات ہے، اس لیے جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عقلیں اس دنیا میں ہیں ان سب سے بڑھ کر وہ بات ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی دنیا کا عقل مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضروری ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے، یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جا رہی ہے وہ فی الحقیقت آپ ہی کی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، آپ کو کامل حسن سے نوازا گیا اور اس کا صرف ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کا جو حسن ہے، جو حسن مصطفیٰ ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا وسعت ہے کہ اس کا ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اور جنہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک مشہور واقعہ کہ حضرت زلیخا پر جو اعتراض کرنے والی عورتیں تھیں، انہوں نے جب جمال یوسف کو دیکھا تو چھریوں سے وہ پھل کاٹنے لگی تھیں اس ٹائم پہ، تو بجائے پھل کاٹنے کے انہیں وہ ایسی حیرت زدہ ہوئیں کہ چھری ان کی انگلیوں پر ہی چل گئی اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یعنی اس طرح محو جمال یوسف ہوئیں اور اس قدر تحیر میں اور حیرت زدہ ہوئیں، وہ تحیر میں آئیں، حیرت میں آئیں، حیرت زدہ ہوئیں۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا خود ہی اندازہ کر لیجیے۔ نمبر 3، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ بھی ہے کہ آپ کو تحت العرش کے ان خزانوں سے نوازا گیا جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے نبی یعنی کسی دوسرے بنی نوع انسان کے فرد کو نہیں دیے گئے۔ یہ وہ خصائص ہیں، اور خاص کر یہ خزانہ یعنی ایسے خزانے آپ کو دیے گئے۔ اور کتنی ہی احادیث میں اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ نمبر 4، آپ اس لحاظ سے بھی دیگر انبیاء سے افضل ہیں کہ آپ کے معجزات باقی تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہیں، بلکہ جو معجزات باقی تمام انبیاء کو فردن فردن عطا کیے گئے، یعنی الگ الگ عطا کیے گئے، وہ آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ تو یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر معجزہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، ایک خصوصیت ہے، آپ کے ساتھ وہ معجزہ خاص ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی خصائص کی جو تعداد ہے وہ شمار سے باہر ہو جاتی ہے۔ معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں جو خرق عادت عمل ہو اور کسی نبی سے صادر ہو۔ خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو عادت اور روٹین ہے اس کے خلاف ہو۔ مثلا سورج ڈوبنے لگا تھا تو اس کو دوبارہ عصر کے وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، تو اب یہ روٹین سے ہٹ کر ہوا، یہ خرق عادت ہوا، تو یہ معجزہ ٹھہرا۔ یا جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس پر یہ جو معجزہ رد شمس ہے، بعض لوگوں کو اعتراض ہے۔ اصل میں اعتراض کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا علم محدود اور مطالعہ بھی محدود ہوتا ہے۔ اس پر ایک پورا رسالہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موجود ہے، معجزہ رد شمس پر۔ تو کچھ لوگوں نے
پیمانہ بنا لیا ہے صرف بخاری اور مسلم کو، کچھ لوگوں نے پیمانہ بنایا ہوا ہے سیاستہ کو۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حدیث کی جو مستند کتاب ہے اس میں جو حدیث ہے، جو صحیح حدیث ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سیرت کی جو مستند کتابیں ہیں ان کے جو مندرجات ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر اتنی صدیوں بعد لوگ اپنے آپ کو اہل علم اور اہل عقل سمجھتے ہیں، تو جو پہلی صدی گزری ہیں ان میں بھی تو بہت بڑے بڑے اہل علم اور اہل عقل گزرے ہیں، بلکہ سچ پوچھے تو اہل علم اور اہل عقل تو تھے ہی وہ۔ ہم تو ان کا بچہ کچا وہ کھا رہے ہیں۔ کیا ہماری عقلیں، کیا ہمارا علم، کیا ہماری معلومات، کیا ہماری تحقیقات، کیا ہماری تحقیقات، کیا ہمارا مطالعہ، کیا ہمارا تجزیہ ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی جو ہے نا، میں کہتا ہوں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اچھی جائے کہ ہم اپنی تحقیقات کو ان کی تحقیقات پر غالب قرار دیں، راجے قرار دیں۔ نمبر 5، یہ بھی آپ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی دعوت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، کیونکہ آپ کو انس و جن دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس میں جو سب سے بڑی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہے خاتم النبیین ہونا، اور یہ عقیدہ خاص ہے۔ آج اس دور میں عقیدہ ختم نبوت پر جس تیزی سے اور جس کثرت سے حملے ہو رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ تو اس اعتبار سے جب آپ خاتم النبیین ٹھہرے تو یہ 1,24,000 باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے کسی کی بھی یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، قرآن میں اللہ نے آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ کو مخاطب کیا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کے ساتھ پکارا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، یہ خاصہ ہے کہ آپ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا گیا۔ صحابہ کرام کو بھی منع کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر آپ کو پکاریں۔ نمبر 7، امت پر آپ کو نام سے پکارنے کو حرام قرار دیا، یعنی یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ نمبر 8، تمام بنی نوع آدم پر آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیا، جس میں کسی طرح کا کوئی استثناء نہیں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں پوری کائنات کے انسانوں پر آپ کی اطاعت فرض ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ سے گفتگو کی بلکہ اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تو یہ جو اشارہ ہے یہ معراج شریف کی جو شب تھی، معراج شریف کا جو موقع تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جبکہ اس پر قرآنی آیات اور کتنی ہی احادیث دلالت کرتی ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے ایک گفتگو کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اس میں کچھ لوگ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو رائے عالی ہے، جو آپ کی ایک ذاتی رائے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نمبر 10، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور دبدبہ عطا کیا
جس کا اظہار 1 مہینے کی مسافت تک ہوتا، یعنی اس روب کا اظہار 1 مہینہ کی مسافت پہلے ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک خصوصیت آپ کا روب ہونا، اور دوسری 1 مہینہ کی مسافت جتنا، یعنی پہلے اس روب کا آغاز ہو جانا۔ تو گویا یہ ایک خصوصیت کے اندر دوسری خصوصیت موجود ہے۔ نمبر 11، آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم سے مراد جامع معنی کلمات ہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں۔ خاکسار نے جو 40 کے مجموعے مرتب کیے ہیں، ان میں سے ایک جوامع الکلم کے نام سے بھی مرتب کیا ہے۔ اس میں ایسی احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں۔ جامع معنی کلمات وہ ہوتے ہیں کہ جو مختصر ہیں، بہت ہی مختصر کلمات ہیں، لیکن ان کے معنی بہت وسیع ہیں۔ وہ بہت سے مطالب اور بہت سے معانی کو اپنے دامن میں لیے ہوئی ہیں، اور یہ کلام کرنے والے متکلم کی بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالے جو تعداد کے اعتبار سے مختصر ہوں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہوں، چھوٹے چھوٹے جملے ہوں، لیکن اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت ہی وسیع ہوں۔ کتابوں کی کتابیں ان کلمات کی روشنی میں لکھی جا سکتی ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کئی احادیث میں آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اوتیت بجوامع الکلم، کہ بہت سارے خصائص سے جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا جو میرے ساتھ ہی خاص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے جامع اور معنی کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 12، آپ کو زمین کے خزانے عطا کیے گئے۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ اب وہ کس قسم کے خزانے ہیں، ان کی کتنی وسعت ہے، یہ وہ عطا کرنے والا خدا جانے، اور جن کو عطا ہوئے ہیں یہ خزانے وہ ذات مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں یہ خصائل کا سلسلہ، خصائص عالیہ کا سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے آغاز کیا ہے، انشاءاللہ ہر شب جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور بیان کیا جائے گا۔ پھر یہ ویڈیو کی صورت میں محفوظ بھی ہو جائے گا، یہ مستقبل میں آنے والے سامعین و ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خصائص عالیہ کے حوالے سے یہ پہلا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جب موقع ملے گا، یعنی آئندہ شب جمعہ کو خصائص کا ہی سلسلہ ہوگا۔ آج بظاہر 12 خصائص عالیہ بیان ہوئے ہیں، تو اگلی نشست میں انشاءاللہ خصیصہ نمبر 13 سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت و ارادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔